دیکھیں نسیم، میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ فرق پڑے گا کہ وہ ڈر بہت کم ہو گیا جو پہلے بات ہو رہی تھی لائف سینٹینس یا خدا نخواستہ ڈیتھ سینٹینس، لیکن سینٹینس تو میرا اندازہ ابھی بھی ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا 14 سال ہو یا 2-3 سال ہو، سینٹینس تو ہوگا، بیکاز ہمیں جو پلے بک میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں صرف اب ایک عمران خان کی کنوکشن رہ گئی ہے، باقی تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ جی کہا جا رہا ہے کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو جانا ہوگا، تو بلہ چلا گیا، پھر ہم نے پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ رجیم کے ساتھ گورنمنٹ گرتی دیکھی، دوسری نے باہر رکھا، اور اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the tail's wagging the dog، اب وہ ہو رہا ہے۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ ضرورت تھی نواز شریف صاحب کی، اب نواز شریف صاحب ان کمپنی کنونسڈ ہیں کہ وہ ضرورت بن گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب اس تمام چیز کو جو اسکیلیٹن بن گیا ہے اس پہ ایک پالیٹکس کی کھال چڑھانی ہے، اور وہ چلتی ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں ہی آپ نے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، پنجاب میں ہی لیجٹمیٹلی آپ نے گورنمنٹ وہاں سے سیٹس لے کی گورنمنٹ بنے گی جو نہیں ہوگی، سو جو ڈیموکریٹک فساد ہے وہ پنجاب میں بنے گا الیکشن جیت کے، وہاں پہ تو پی ایم ایل این ہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو رویے میں سختی نظر آتی بھی دیکھی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کا، ان کا جو بیانیہ سخت ہوتا جا رہا ہے، وہ ساتھ ایڈمونشنگ انگلی بھی لانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ نتیجے ہونے چاہیے، لاجیکل کنکلوژن پہ چیزیں جانی چاہیے۔ آئی تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ ذرا پھنس گئی ہے، اینڈ دے آر ناؤ وداؤٹ ریئلائزنگ اٹ، اور مے بی دے ریئلائزنگ اٹ آلسو، دے آر سنگنگ ٹو نواز شریف ٹیون، لیکن پینک ایک نظر آ رہا ہے مجھے۔ یہ کل جو ہوا ہے پرسوں، یہ مجھے تو اوور کل نظر آئی ہے بلے کو اٹھانا۔ جب آپ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں ایون پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں سے، بہت سے لوگ جو کام کے لوگ ہیں وہ تو آپ سے بھی بات کر رہے ہوں گے، آف دا ریکارڈ ہی ہو رہی، بیچارے وہ تو بھاگے میں، ہائیڈنگ میں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر بلے کا ارشاد نہیں بھی ہوتا تو ہمیں 5-7% کا شاید لاس پڑے گا، کیونکہ بہرحال جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ لکھے گا بلے کا حمایت یافتہ، چاہے اس کا نشان فٹ بال ہے، چاہے اس کا نشان بیل ہے یا سائیکل ہے، وہ تو کانسٹیٹوئنسی میں تو پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ، وہ تو اس کو مل جائے گا، 4-5% کا فرق پڑے گا، یہ ان کے اپنے لوگوں کا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے۔ لیکن کیونکہ وہ کنونسڈ ہے کہ ہمارا گیپ اتنا زیادہ ہے پاپولیرٹی کا باقیوں سے، کہ ہمارا اگر 4-5% ووٹ بینک ختم بھی ہوتا ہے، کنفیوژن میں ضائع بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو کور کر لیں گے مور دین انف۔ لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کو نکال دیتے ہیں بطور پارٹی اور چیئرمین کو سزا ہو جاتی ہے، اور لوگ روز اٹھائے جا رہے ہیں، جو فائل کر رہے ہیں کاغذات وہ بھی اٹھے گا، ابھی تو آپ دیکھیے گا، ابھی تو کچھ واقعات ہیں یہ اور بڑھیں گے، تو یہ ایک گلوم اینڈ ڈوم کی فضا بن جاتی ہے جس میں کنونس ہو جاتا ہے ووٹر کہ یار جو بھی ہو انہوں نے نہیں جیتنے دینا ہمیں، پھر وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، اور لو ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کے لیے تباہی ہے۔ پی ٹی آئی کا سمپلی ایک ہی وے آؤٹ ہے، اگر تھوڑا بہت بھی کہیں انہوں نے کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی پریزنس دکھانی ہے، وہ ہائی ٹرن آؤٹ ہے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑا جو دشمن اس وقت ہوگا پی ٹی آئی کا، وہ جو ایک فضا بن رہی ہے نا ڈسپونڈنسی کی، ایبسولوٹ مایوسی کی، کہ ووٹر نہ گھر بیٹھ جائے ان کا، اور آئی تھنک وہی پلان ہے۔ اور باقی تو دیکھیے جو چیزیں مانگتے تھے وہ مل رہی ہیں، آج کی آنے والی جو کولیشن ہے ان سب کو، ان کو بلہ بھی ان سے نکل گیا ہے، ان کے بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں، کیسز بن رہے ہیں، جو کیسز وہ ٹرائل کورٹ اس پہ تھے ملٹری کورٹس والے، وہ کیسز بھی آن ہو گئے۔ سو سب سے بڑا تو وہ ایک بریکس لگی ہوئی تھی، وہ لگ گئی ہے۔ جب وہ کھلنے کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر وہ ڈریگ نیٹ میں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے خبر آئی تھی کہ جی 120 کے کتنے لوگ اور آئیڈینٹیفائی ہو گئے مئی 9 کے سلسلے میں۔ سو اب وہ مئی 9 والا جو ڈریگ نیٹ تھا دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ تو ہمارا فوکس تو ہم سب کا الیکشن پہ ہے، لیکن وہ جو ٹرائل دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، اور مئی 9 کے سلسلے میں جو دوبارہ اب شناخت لینے ہو رہی ہیں اور لوگ گھیرے جا رہے ہیں، وہ ایک بڑا خوفناک ایک پریشر ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ سو وچ ایور وے یو لک، تھنگز لک ایکسٹریملی گوئنگ بیڈ فار ورس۔ اور میرا خیال ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے، بہت زیادہ کنٹروورشل۔ بے شک۔ سلیم بخاری صاحب آپ بتائیے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وارم ویلکم ٹو دا شو سلیم بخاری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک لیول پلئنگ فیلڈ کا تعلق ہے، وہ میرے خیال سے ہر پارٹی کا حق ہے اور اس کو انشور کرنی چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں
ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کاغذ چھینے جا رہے ہیں. یہ تو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل صورتحال نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو یہ کوئی میرے خیال سے بڑا حوصلہ چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے. لیکن جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کل والے اس ڈیسیشن کا, وہ میرے خیال سے تھوڑا سا آج ڈر کے انہوں نے بہت زیادہ پینک کیا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے, جو کرٹیسزم آیا ہے اس کے اوپر معصوم کہہ دیے جانے پر یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تھوڑا سا ڈر انہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ایک خاص پارٹی کی سہولت کاری تو ہوئی ہے, اس کے بارے میں میرے خیال سے ڈبیٹ نہیں ہو سکتی ہے. وہ سارا کچھ ساری قوم نے دیکھا ہے, ہم نے بھگتا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے, چاہے وہ بندے ویلی عدالتیں تھیں, چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں, جو بھی تھی, ان کو جو بھی نام آپ دے لیں, وہ روایت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, اصل پینک اس لیے ہے کہ سب کا خیال یہ تھا اور سب نے یہ طے کر لیا تھا کہ شاید سائفر کیس اتنا خوفناک ہے کہ اس کے اندر خان صاحب کی جان بچنا مشکل ہے. کوئی کہہ رہا تھا سزائے موت ہوگی, کوئی کہہ رہا تھا عمر قید ہوگی. تو جب عدالت اس طرح کے ریمارکس دے دیتی ہے تو نیچے کی ٹرائل کورٹ کے ہاتھ پھر بند جاتے ہیں. ہم نے دیکھا پاناما میں جب صادق اور امین کہا کہ نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر جونیئر عدالتوں نے جس طرح سزائیں دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ توقع کرنا آپ کے سائفر کیس جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو کے اور اس میں خان صاحب کو کوئی سزا ہو جائے گی, یہ تو مجھے اب ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اس لیے زیادہ پینک کیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں نے, سبھی بڑی مین اسٹریم پارٹیوں نے پریس کانفرنسز کر کے ان ریمارکس پر جو عطر من اللہ صاحب سے منسوب ہیں کہ وہ معصوم ہے. میرے خیال سے یہ تو ضرور کہنا چاہیے کہ کیس جب ٹرائل سٹیج پر ہو اور سپریم کورٹ کا جج کہہ دے کہ وہ معصوم ہے تو کیس صاحب تو فارغ ہو گئے. اور نعیم صاحب نے کل بھی بہت ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ آبزرویشن جو ہے اس کے بعد سے اس کیس کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں. میرے خیال سے سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا, آئی ایم مس کوٹنگ دیٹ. اینی وے, تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب سائفر میں سے کچھ نکلنا جو ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سب جماعتوں نے اپنے اپنے دور میں اس طرح کی کیفیت کا سامنا کیا ہے, اس کا رونا رویا ہے. اس لیے ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جیسے بالکل کرن ناز ٹھیک کہہ رہی تھی, کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس سے سیکھا کسی نے نہیں ہے. دوسرے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو خوشیاں منا لیتے ہیں, جب اپنے ساتھ ہونے لگتا ہے تو پھر ٹسوے بہاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کہیں ایکسیسو کمٹ کر رہا ہے تو اس کو اپنے رویے پہ غور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی اگر نہ رہے تو الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی مالک